السلام علیکم ایوری ون. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ میں کیا ڈفرینس ہے. سیکنڈلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انٹرنل آڈٹ اور کمپلائنس میں کیا ڈفرینس ہے اور لائن آف ڈیفینسز کیا کیا ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی بینکنگ کا انٹرویو دے رہا ہے یا کوئی بھی آپ اکاؤنٹنسی کے ٹیسٹ دے رہے ہیں یا انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کو یہ میجر چیزیں پتہ ہونی لازمی ہے. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ سے. ٹو اسٹارٹ ود انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ میں میجر ڈفرینس کیا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر انٹرنل آڈٹ کسی آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے پھر ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے, کیا ریزن ہے. فردر کمپلائنسز بھی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ میں آبجیکٹیوٹی کے ڈفرینس ہے. آبجیکٹیو ہی ڈفرینس ہوتا ہے دونوں کا, کیونکہ انٹرنل آڈٹ کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس میں رسک مینجمنٹ اینڈ کنٹرولز پہ فوکس کیا جاتا ہے, جبکہ ایکسٹرنل آڈٹ میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے بارے میں بات کی جاتی ہے. دیکھیں جو انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ ہے اس کا ڈفرینس پتہ ہونا آپ کے لیے لازمی ہے. اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں یا آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈفرینس پتہ ہونا لازم ہے, کیونکہ آپ کا انٹرنل آڈٹ سے بھی واسطہ ہوگا, آپ کا ایکسٹرنل آڈٹ سے بھی واسطہ ہوگا. وہ آپ کی فردر ڈفرینٹ چیزیں چیک کرتے رہیں گے. اسی طرح آبجیکٹیو ان کے آبجیکٹیو کے ڈفرینس کے ساتھ ان کا اسکوپ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. انٹرنل آڈٹ کا جو اسکوپ ڈٹرمن کرتی ہے وہ مینجمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے, بورڈ آڈٹ کمیٹی ڈٹرمن کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں آڈٹ پلان لے کے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہ اسپیسیفک ایریاز آڈٹ کرانے ہیں, تو وہ آڈٹ کا اسکوپ مینجمنٹ یا بورڈ آڈٹ کمیٹی اسپیسیفکلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آڈٹ کا یہ اسکوپ ہونا چاہیے. سیکنڈلی جو ہے ایکسٹرنل آڈٹ کا اسکوپ یہ ڈٹرمن ہوتا ہے بائی لا. یہ لا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے کہ آپ نے اس ایریا کو فوکس کرنا اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ آپ نے ٹرو اینڈ فیئر ویو دینا ہے اور ہمیں اس فارمیٹ میں رپورٹ دینی ہے, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بتاتے ہیں. اسی طرح ڈیوریشن, تیسرا میجر ڈفرینس جو ان کا ہے وہ ڈیوریشن ہے. ڈیوریشن کا یہ ہے کہ انٹرنل آڈٹ کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتی, پورے سال ہی انٹرنل آڈٹ ٹائم ٹو ٹائم کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو ایکسٹرنل آڈٹ کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ اسپیسیفک پیریڈ کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کمپنیز جو ہے اینولی آڈٹ کراتی ہیں. میجرلی کمپنیز جو آڈٹ کراتی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا وہ ہر سال جب بھی جون یا دسمبر میں ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایئر اینڈ ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک آڈٹ کراتی ہیں اور پبلک کو اس کا رپورٹ شیئر کرتی ہیں. اب رپورٹ سے آیا کہ ایک اور میجر ڈفرینس, فورتھ میجر ڈفرینس اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو انٹرنل آڈٹ کی رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ مینجمنٹ کو دیتے ہیں یا بورڈ آڈٹ کمیٹی کو دیتے ہیں. اسی طرح جو ایکسٹرنل آڈٹ کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ شیئر ہولڈرز کو دی جاتی ہے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, آرگنائزیشن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, اس لیے وہ ڈائریکٹلی رپورٹ دیتے ہیں شیئر ہولڈرز کو اباؤٹ فائنینشیل ٹرو اینڈ فیئرنیس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. جو آپ نے آرگنائزیشن نے انہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دی ہوتی ہیں اس پہ ٹرو اینڈ فیئر ویو دیتے ہیں کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک بنی ہوئی ہے. اسی طرح انڈیپینڈنس, ویسے تو انٹرنل آڈٹ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انٹرنل آڈٹ انڈیپینڈنٹ فرام آپریشنز ہوتا ہے اور اپ ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیپینڈنٹ فرام مینجمنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ آرگنائزیشن کے امپلائی ہوتے ہیں اور آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکسٹرنل آڈٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹرنل باڈی سے کرایا جاتا ہے, ایک ایکسٹرنل فرم سے کرایا جاتا ہے. اس لیے جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کرتی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ فرم کرتی ہے. یہ تو ہو گیا میجر ڈفرینس آپ کا انٹرنل آڈٹ کا اور ایکسٹرنل آڈٹ کا. اب یہ 5 میجر ڈفرینسز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, آبجیکٹیو, اسکوپ, ڈیوریشن, رپورٹ اور انڈیپینڈنس. یہ آپ کو 5 میجر ڈفرینس پتہ ہونے چاہیے. آپ کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہو کسی بینک میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں, آپ اکاؤنٹنٹ کا ٹیسٹ دے رہے ہو, آپ سینئر آڈیٹر کا ٹیسٹ دے رہے ہو, آپ ایف پی ایس سی کے کسی بھی اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے ریلیونٹ کسی سی اے کا ایگزام دے رہے ہو, آپ کو یہ کانسیپٹ بیسک کانسیپٹس پتہ ہونے چاہیے. یہ آپ کے لیے لازم ہے. سیکنڈلی اب چلتے ہیں کمپلائنسز. کمپلائنسز کے بارے میں کسی بک میں اتنا اسپیسیفکلی نہیں بتایا ہوتا, لیکن آج کے دور میں کمپلائنس جو ہے وہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ بن چکی ہے ہر آرگنائزیشن کے لیے, خاص طور پہ
فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے لیے جس میں بینکس آتے ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز آتی ہیں, بروکریج ہاؤس آتے ہیں, ان سب کے لیے کمپلائنس ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. اب اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے, اب انٹرنل آڈٹ بھی امپلائی ہوتے ہیں اور کمپلائنس آفیسر اور کمپلائنس کا ڈپارٹمنٹ بھی امپلائی ہوتا ہے, تو کمپلائنس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی آپ کو 5 چیزیں اس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں, وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. آبجیکٹو, سب سے پہلی چیز آبجیکٹو کا ڈفرینس ہوتا ہے. انٹرنل آڈٹ کا تو کام ہے کہ اس نے رسک مینجمنٹ اور کنٹرولز پہ آپ کو رپورٹ دے دی اور مینجمنٹ کو بتا دیا کہ یہ ویکنیسز ہیں اور آپ اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی آرگنائزیشنز میں کہ کمپلائنس والے نہ صرف وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بلکہ پرو ایکٹیو ہو کے وہ چیزیں ٹھیک بھی کراتے ہیں تاکہ فردر ریگولیٹر کے آنے سے پہلے وہ چیزیں پتہ چل جائیں. اسی طرح سیکنڈلی اسکوپ جو ہوتا ہے انٹرنل آڈٹ کا وہ ڈٹرمن کرتا ہے مینجمنٹ اور بورڈ آڈٹ کمیٹی, اور سیم از دا کیس وتھ جو کمپلائنس کا اسکوپ ہے وہ کچھ تو بائی لا ہوتا ہے کہ آپ نے لا کی یہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے جو آپ کی ایکسٹرنل ریگولیشنز ہیں یا جو آپ کی انٹرنل پالیسیز ہیں, اور فردر اس کا اسکوپ جو ہے وہ بورڈ آڈٹ کمیٹی بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, مینجمنٹ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, فردر مینجمنٹ ان سے اوپینین بھی لے سکتی ہے آپ کو اسپیسیفک میٹرز یا کوئی نیا پلان لانچ کرنے جا رہے ہو. اسی طرح تیسرا میجر ڈفرینس اس میں آتا ہے ڈیوریشن کا. اب ٹائم ٹو ٹائم جو ہے انٹرنل آڈٹ بھی چلتا رہتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم نیو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن, نئی ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن کمپلائنس والے کراتے رہتے ہیں. فردر کمپلائنس والے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگ بھی کرواتے ہیں کہ آپ کا اسٹاف ٹرین ہو جائے. اسی طرح رپورٹ جو مینجمنٹ جو انٹرنل آڈٹ کی رپورٹ ہوتی ہے وہ اسپیسیفکلی ٹو مینجمنٹ اور بورڈ آڈٹ کمیٹی کو ہوتی ہے. اسی طرح جو کمپلائنس کی رپورٹ ہے کمپلائنس کمیٹی کو بھی ہو سکتی ہے, مینجمنٹ کو بھی ہو سکتی ہے اور بورڈ آڈٹ کمیٹی کو بھی ہو سکتی ہے. کمپنی سناریوز میں ڈفرینس ہے, لیکن ان کی جو رپورٹ ہے اس میں اس کا فارمیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کا فارمیٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ویکنیسز ہیں اور یہ چیزیں ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ویکنیسز ہیں اور اس کو ہم اتنا ٹھیک کروا چکے ہیں اور فردر اتنے ٹائم میں یہ چیزیں ہم ٹھیک کروا دیں گے. اسی طرح آپ انڈیپینڈنس پہ آ جائیں, بہت سارے انڈیپینڈنس فرام آپریشن, لیکن اس میں لائن آف ڈیفینسز کا ڈفرینس ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں لائن آف ڈیفینسز کے بارے میں بتاؤں گا, جو آپ کے انٹرویو میں بھی اکثر بینک کے انٹرویو میں خاص طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس لائن آف ڈیفینس میں اپلائی کر رہے ہیں, کس لائن آف ڈیفینس میں آپ اچھے ہیں. تو آپ کو یہ پتا جو چھٹا میجر ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ لائن آف ڈیفینس, انٹرنل آڈٹ از اے تھرڈ لائن آف ڈیفینس اینڈ کمپلائنس از اے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس کیا ہے. فرسٹ لائن آف ڈیفینس مینجمنٹ کے وہ کنٹرولز ہوتے ہیں جو مینجمنٹ نے لگائے ہوتے ہیں سسٹم میں, یا مینجمنٹ نے اپنے جو کنٹرولز یا سسٹمز ڈیولپ کیے ہوتے ہیں وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے. جیسے آپریشنز ہو گئے, یہ سارے فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں آئیں گے. سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کیا آئے گی؟ کمپلائنس. اگر اس میں کوئی ویکنیسز رہ گئی یا کوئی ایسی میجر چیز رہ گئی جو امپروو ہونے کی ضرورت ہے, یہ پرو ایکٹیولی کوئی نئی ریگولیشن آ گئی, اس کی امپلیمنٹیشن ٹائملی ضرورت ہے, تو اس میں کیا ہوگا, کمپلائنس والے ایز اے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس پرو ایکٹیولی آ کے وہ چیزیں آپ سے ٹھیک کروائیں گے, آپ کو اس پہ ٹریننگ دیں گے, نئی ریگولیشن کی ایکسپلینیشن دیں گے. اسی طرح تھرڈ لائن آف ڈیفینس میں کیا ہوگا کہ انٹرنل آڈیٹر آئے گا, وہ چیزیں چیک کرے گا اور مینجمنٹ کو اور بورڈ آڈٹ کمیٹی کو بتا دے گا کہ یہ چیزیں ٹھیک بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, کس ایکسٹینٹ پہ ٹھیک ہوئی ہیں اور کتنا ٹھیک ہونا رہ گیا. اب آپ کو میجرلی اس ویڈیو سے پتہ چل گیا کہ انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ کا کیا ڈفرینس ہے. کوئی بھی انٹرویو یا کسی بھی ٹیسٹ میں کوسچن ہے, آپ کو یہ میجر 5 ڈفرینسز پتہ چل گئے. اب آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ انٹرنل آڈٹ اور کمپلائنس کا کیا ڈفرینس ہے. تھرڈ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آپ کو کسی نے کبھی نہیں بتایا ہوگا, نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ لائن آف ڈیفینسز کیا ہوتے ہیں. ایک آرگنائزیشن میں فرسٹ لائن آف ڈیفینس کیا ہوتا ہے, سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کیا ہوتا ہے اور تھرڈ لائن آف ڈیفینس کیا ہوتا ہے. خاص طور پہ بینکس میں اور تمام فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں لائن آف ڈیفینسز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کو اس ویڈیو میں میجرلی یہ ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں. آپ کسی بھی انٹرویو میں اس کو کنسلٹ کریں, کسی بھی انٹرویو میں کوئی بھی آپ سے کنسلٹ کرے یا کوئی بھی چیز پوچھے تو آپ ان کو اس چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں, تاکہ آپ کو انہیں پتہ چلے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہے. میاں قندیل ناصر سائننگ آف. تھینک یو ویری مچ.